بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم سپریم کورٹ سے متعلق 4 اہم سوالات پر گفتگو کریں گے۔ سوال نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوال نمبر 3، سپریم کورٹ آف پاکستان کی انتظامیہ کون ہے؟ اور سوال نمبر 4، کہ آئین پاکستان کی روح سے زیادہ طاقتور کون ہے، وزیر اعظم پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان؟ تو چلیے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ 14 اگست 1947 کو قائم ہوئی تھی۔ اسی دن پاکستان نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی تھی۔ ابتدائی طور پر عدالت میں ایک چیف جسٹس اور 6 دیگر ججز تھے۔ ابتدائی سالوں میں سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار محدود تھا اور وہ بنیادی طور پر آئین کی تشریح اور نچلی عدالتوں سے اپیلوں کی سماعت کے لیے ذمہ دار تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ عدالت کا کردار وسیع ہوتا گیا اور اس نے قومی اہمیت اور مفاد عامہ کے مقدمات میں اپنا اصل دائرہ اختیار استعمال کرنا شروع کیا۔ 1956 میں پاکستان کا آئین نافذ کیا گیا، جس نے سپریم کورٹ کو ملک میں اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت کے طور پر قائم کیا۔ 1962 کے آئین کے تحت عدالت کے اختیارات میں مزید توسیع کی گئی، جس نے اسے پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی بھی قانون پر نظر ثانی کرنے کی اجازت دے دی۔ تاہم 1971 میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ قائم ہوئی۔ اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ اختیار کم ہو گیا اور ججوں کی تعداد کم ہو گئی۔ 1973 میں ایک نیا آئین اپنایا گیا، جس نے ملک میں سپریم کورٹ کی اپیل کی اعلیٰ ترین عدالت کی حیثیت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ عدالت کے اختیارات میں مزید توسیع کی گئی اور اسے عدالتی نظر ثانی کا اختیار دے دیا گیا، جس نے اسے کسی بھی قانون یا حکومتی کارروائی کو ختم کرنے کی اجازت دی جسے وہ غیر آئینی سمجھے۔ تب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے، شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور حکومت اور دیگر ریاستی ادارے آئین کی حدود کے اندر کام کرنے کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عدالت نے گزشتہ برسوں میں کئی تاریخی فیصلے جاری کیے ہیں، جن میں انسانی حقوق، آئینی قانون اور انتخابی تنازعات وغیرہ شامل ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کا اعلیٰ ترین عدالتی ادارہ ہے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور آئین کو برقرار رکھنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ یہ ایک چیف جسٹس اور زیادہ سے زیادہ 16 دیگر ججوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن کا تقرر صدر پاکستان کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ تمام قوانین اس کے مطابق ہوں۔ اس کے پاس عدالتی نظر ثانی کا اختیار بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی قانون یا حکومتی کارروائی کو ختم کر سکتا ہے جسے وہ غیر آئینی سمجھے۔ اپنی اپیل کے دائرہ اختیار کے علاوہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ قومی اہمیت یا مفاد عامہ کے معاملات میں اپنا اصل دائرہ اختیار استعمال کر سکے۔ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مختلف صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازعات سے متعلق مقدمات کی سماعت بھی کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی انگریزی میں چلائی جاتی ہے اور عدالت کو بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے رٹ جاری کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اسے نچلی عدالتوں اور ٹریبیونلز کے فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار بھی حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس کئی اختیارات ہیں جو اسے آزادانہ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ افراد یا تنظیموں کی توہین کو عدالت کی سزا دے سکتا ہے، جس میں عدالت کے اختیار یا وقار کو مجروح کرنے والا کوئی بھی عمل شامل ہو۔ عدالت مفاد عامہ کے معاملات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بھی تشکیل دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان قواعد و ضوابط کے ایک سیٹ کے تحت کام کرتی ہے جو سپریم کورٹ رولز 1980 میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قواعد مقدمات کے دائر کرنے اور ان کی سماعت، وکلاء کے طرز عمل اور عدالت کے مجموعی کام کاج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان ملک میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی آزادی، غیر جانبداری اور تاثیر انصاف کو یقینی بنانے
اور تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انتظامیہ کون ہے؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتظام سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے زیر انتظام ہے، جس کا تقرر چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں۔ رجسٹرار عدالت کے مجموعی انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی انتظامیہ کو کئی محکموں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ایڈمنسٹریشن اور جنرل برانچ، جوڈیشل برانچ، فائنانس برانچ اور ہیومن ریسورس برانچ شامل ہیں۔ ان محکموں میں ہر ایک عدالت کی انتظامیہ سے متعلق کاموں کے مخصوص سیٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ انتظامیہ اور جنرل برانچ عدالت کے روزمرہ کے کاموں کو انتظام کے لیے ذمہ دار ہیں، بشمول کمرہ عدالت کا انتظام، عدالت کے احاطے کی حفاظت اور عدالتی ریکارڈ کی دیکھ بھال وغیرہ۔ یہ عدالت کے خط و کتابت کو سنبھالنے کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ جوڈیشل برانچ عدالت کے ججوں کو قانونی اور انتظامی مدد فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ یہ فیصلوں کا مسودہ تیار کرنے، قانونی تحقیق کرنے اور قانونی بریفز کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ فائنانس برانچ عدالت کے مالی امور کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہے، بشمول فنڈز کی تقسیم، کھاتوں کا انتظام اور بجٹ کی تیاری۔ ہیومن ریسورس برانچ عدالتی عملے کی بھرتی، تربیت اور ترقی کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے کہ عدالت کے پاس ایک قابل اور پیشہ ور عملہ موجود ہے، جو عوام کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان محکموں کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی کمیٹیاں اور کمیشن بھی ہیں جو کام کے مخصوص شعبوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان میں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی انتظامیہ کا انتظام تجربہ کار پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ عدالت مؤثر طریقے سے انصاف کے اصولوں کے مطابق کام کرے۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال کہ آئین پاکستان کی روح سے وزیر اعظم پاکستان زیادہ طاقتور ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان؟ تو پاکستان کے آئین میں چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں کے اہم کردار ہیں، لیکن طاقت کے لحاظ سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان عدلیہ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ کے آزاد اور غیر جانبدار رہنے کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی صدارت کرتے ہیں اور اسے آئین کی تشریح کرنے، نچلی عدالتوں سے اپیلیں سننے اور عوامی اہمیت کے معاملات میں اپنا اصل دائرہ اختیار استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس عدالتی نظر ثانی کا اختیار بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی قانون یا انتظامی کارروائی کو آئین پاکستان کے خلاف ہونے پر اسے غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے اور ملک کے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے اراکین کرتے ہیں، جو کہ پارلیمنٹ کا ایوان زیری ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے ارکان کی تقرری، معیشت کو سنبھالنے اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں کے پاس اہم کردار ہیں۔ وہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور ان کے اختیارات کے مختلف شعبے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین کی تشریح اور نفاذ کا اختیار حاصل ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان حکومت چلانے اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی طاقت کا موازنہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مختلف عہدوں پر مختلف ذمہ داریوں کے حامل ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ برتری حاصل ہے کہ ایوان بالا یا ایوان زیری کے پاس کردہ کسی بھی قانون کو مسترد کرنے کا اختیار آئین پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو تفویض کیا۔